سے ایک اصولی بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ والدین کا فرض اور اولاد کا حق ہے کہ سب سے پہلے ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے، ان کے بعد دوسروں کی طرف توجہ کی جائے، جس میں دو حکمتیں ہیں۔ اول یہ کہ طبعی اور جسمی تعلق کی بنا پر وہ نصیحت کا اثر زیادہ جلدی اور آسانی سے قبول کر سکیں گے، اور پھر وہ ان کی تحریک اور اصلاحی کوشش میں ان کے دست و بازو بن کر اشاعت حق میں ان کے معین ہوں گے۔ دوسرے، اشاعت حق کا اس سے زیادہ سہل اور مفید راستہ کوئی نہیں کہ گھر کا ذمہ دار آدمی اپنے اہل و عیال کو حق بات سکھانے اور اس پر عمل کرانے کی سعی میں دل و جان سے لگ جائے، کہ اس طرح تبلیغ و تعلیم اور اصلاح و تربیت کا دائرہ عمل سمٹ کر صرف گھروں کے ذمہ داروں تک آ جاتا ہے۔ ان کو سکھلانا پوری قوم کو سکھانے کے ہم معنی ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسی تنظیمی اصول کے پیش نظر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بڑی آگ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری دنیا کے رسول ہیں اور جن کی ہدایت قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے پہلے اس کا حکم دیا گیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ اور ارشاد ہوا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، یعنی اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کیجئے اور خود بھی اس کے پابند رہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کی تعمیل فرمائی۔ ایک تیسری حکمت یہ بھی ہے کہ جب تک کسی شخص کے اہل و عیال اور قریبی خاندان اس کے نظریات اور عملی پروگرام میں اس کا ساتھی اور ہم رنگ نہیں ہوتا تو اس کی تعلیم و تبلیغ دوسروں پر اتنی مؤثر نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے جواب میں ابتدا اسلام کے وقت عام لوگوں کا یہ جواب ہوتا تھا کہ پہلے اپنے خاندان قریش کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درست کر لیں، پھر ہماری خبر لیں۔ اور جب خاندان میں اسلام پھیل گیا اور فتح مکہ کے وقت اس کی تکمیل ہوئی تو اس کا نتیجہ قرآن کے الفاظ میں یہ ظاہر ہوا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج ہو کر داخل ہوں گے۔ آج کل مسلمانوں میں بے علمی اور بے دینی پھیلنے کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ والدین اگر خود دین سے واقف اور دیندار بھی ہیں تو اس کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری اولاد بھی دیندار ہو کر دائمی راحت کے مستحق ہو۔ عام طور پر ہماری نظریں صرف اولاد کی دنیاوی اور چند روزہ راحت پر رہتی ہیں، اسی کے لیے انتظامات کرتے رہتے ہیں، دولت لازوال کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں کہ آخرت کی فکر میں لگ جائیں اور اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑا سرمایہ ایمان اور عمل صالح کو سمجھ کر اس کی کوشش کریں۔ بعض مسائل متعلقہ مسئلہ توریث الجد، اس آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کی طرف سے جو جواب نقل کیا گیا ہے، اس میں الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، فرما کر اس طرف اشارہ کر دیا گیا ہے کہ دادا بھی باپ ہی کہلاتا ہے اور باپ ہی کے حکم میں ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت سے استدلال کر کے فرمایا کہ میراث میں دادا کا بھی وہی حکم ہے جو باپ کا ہے۔ آباء و اجداد کے اعمال کی جزا سزا اولاد پر نہیں ہوگی۔ لہا ما کسبت، اس آیت سے معلوم ہوا کہ باپ دادا کے نیک اعمال و اولاد کے لیے کافی نہیں ہوں گے جب تک وہ خود اپنے اعمال کو درست نہ کریں۔ اسی طرح باپ دادا کے برے اعمال کا عذاب بھی اولاد پر نہ پڑے گا جبکہ یہ اعمال صالحہ کے پابند ہوں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مشرکین کی اولاد جو بلوغ سے پہلے مر جائے ان کو اپنے ماں باپ کے کفر و شرک کی وجہ سے عذاب نہیں ہوگا۔ اور اس سے یہود کے اس عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ ہم جو چاہیں عمل کرتے رہیں، ہماری مغفرت تو ہمارے آباء و اجداد کے اعمال سے ہو جائے گی۔ اسی طرح آج کل کے بعض سید خاندان کے لوگ اس خیال میں رہتے ہیں کہ ہم اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم جو چاہیں گناہ کرتے رہیں، ہماری مغفرت ہی ہوگی۔ قرآن کریم نے اس مضمون کو بار بار مختلف عنوانات سے بیان فرمایا ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وغیرہ۔ ترجمہ جس کا یہ ہے ہر ایک نفس جو عمل کرتا ہے اس کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ اور دوسری آیت کا ترجمہ ہے کسی کا بوجھ قیامت کے روز کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی ہاشم ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالحہ لے کر آئیں اور تم اعمال صالحہ سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اور دوسری حدیث میں ارشاد ہے یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا، یعنی جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈالا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ہو جاؤ یہودی یا نصرانی تو تم پالو گے راہ راست، کہہ دے کہ ہرگز نہیں بلکہ ہم نے اختیار کی راہ ابراہیم کی جو ایک ہی طرف کا تھا اور نہ تھا شرک کرنے والوں میں۔ تم کہہ دو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو اترا ہم پر اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر اور اس کی اولاد پر اور جو ملا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور جو ملا دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، ہم فرق نہیں کرتے ان سب میں سے ایک میں بھی، اور ہم اسی پروردگار کے فرما بردار ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور یہ یہودی و نصرانی لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگ یہودی ہو جاؤ، یہ تو یہود نے کہا تھا، یا نصرانی ہو جاؤ، یہ نصارہ نے کہا تھا، تم بھی راہ حق پر پڑ جاؤ گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ ہم تو یہودی یا نصرانی کبھی نہ ہوں گے بلکہ ملت ابراہیم یعنی اسلام پر رہیں گے جس میں کجی کا نام نہیں، بخلاف یہودیت و نصرانیت کے جس میں علاوہ محرف ہونے کے اس کے منسوخ ہو چکنے کے سبب اس میں کجی آ گئی۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرک بھی نہ تھے۔ مسلمانوں، یہود و نصارہ کے جواب میں جو تم نے اجمالاً کہا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر رہیں گے، اس ملت کی تفصیل بیان کرنے کے لیے کہہ دو کہ اس ملت پر رہنے کا حاصل یہ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس حکم پر بھی جو ہمارے پاس بواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا گیا، اور اس حکم پر بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو نبی گزرے ہیں ان کی طرف بواسطہ وحی کے بھیجا گیا، اور اس حکم اور معجزے پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو کچھ اور انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ان کے پروردگار کی طرف سے، سو ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان بھی اس کیفیت سے کہ ہم ان حضرات میں سے کسی ایک میں بھی دوسرے سے ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی پر نہ رکھیں، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے مطیع ہیں، انہوں نے ہم کو یہ دین بتلایا، ہم نے اختیار کر لیا، بس یہ حاصل ہے اس ملت کا جس پر ہم قائم ہیں، جس میں کسی کو اصلاً انکار و سرتابی کی گنجائش نہیں۔ معارف و مسائل، اولاد یعقوب علیہ السلام کو قرآن کریم نے لفظ اسباط سے تعبیر فرمایا ہے
یہ جمع ہے سبت کی، جس کے معنی قبیلہ اور جماعت کے ہیں۔ ان کو سبت کہنے کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے صلیبی لڑکے 12 تھے، پھر ہر لڑکے کی اولاد ایک مستقل قبیلہ بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل میں یہ برکت دی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر گئے تو 12 بھائی تھے، اور جب فرعون کے مقابلے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد بنی اسرائیل نکلے تو ہر بھائی کی اولاد ہزاروں افراد پر مشتمل قبیلے تھے۔ اور دوسری برکت اولاد یعقوب علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمائی کہ 10 انبیاء کے علاوہ باقی سب انبیاء اور رسول ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ بنی اسرائیل کے علاوہ باقی انبیاء علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح، شیث، یہود، صالح، لوط، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، اسماعیل علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ اگر وہ بھی ایمان لائیں جس طرح پر تم ایمان لائے تو ہدایت پائی انہوں نے بھی، اور اگر پھر جاویں تو پھر وہی ہیں ضد پر۔ اب کافی ہے تیری طرف سے ان کو اللہ، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا۔ ہم نے قبول کر لیا رنگ اللہ کا، اور کس کا رنگ بہتر ہے اللہ کے رنگ سے، اور ہم اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، یعنی جب اوپر طریق اسلام میں دین حق کا منحصر ہونا ثابت ہو چکا، سو اگر وہ یہود و نصارہ بھی اسی طریقے سے ایمان لے آویں جس طریقے سے تم اہل اسلام ایمان لائے ہو، تب تو وہ بھی راہ حق پر لگ جائیں گے، اور اگر وہ اس سے روگردانی کرے تو تم ان کی روگردانی سے کچھ تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ لوگ تو ہمیشہ سے برسر مخالفت میں ہیں ہی، اور اگر ان کی مخالفت سے کچھ اندیشہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عنقریب ہی نمٹ لیں گے ان سے اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ تمہاری اور ان کی باتیں سنتے ہیں، اور تمہارے اور ان کے برتاوے جانتے ہیں، تمہارے فکر و غم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم نے جو اوپر تم لوگوں کے جواب میں کہا ہے کہ ملت ابراہیم پر رہیں گے، اور اس کلام کی حقیقت یہ ہے کہ ہم دین کی اس حالت پر رہیں گے جس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے رنگ دیا ہے، اور رنگ کی طرح ہمارے رگ و پیشے میں بھر دیا ہے۔ اور دوسرا کون ہے جس کے رنگ دینے کی حالت اللہ تعالیٰ کے رنگ دینے کی حالت سے خوب تر ہو؟ جب اور کوئی دوسرا ایسا نہیں تو ہم نے اور کسی کا دین بھی اختیار نہیں کیا، اور اس لیے ہم اس کی غلامی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ معارف و مسائل، ایمان کی مختصر اور جامع تفسیر۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، شروع سورہ بقرہ سے یہاں تک ایمان کی حقیقت کہیں مجمل ہے، کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ ایمان کی حقیقت کہیں مجمل کہیں مفصل بیان کی گئی ہے۔ اس آیت میں ایک ایسا اجمال ہے جو تمام تفصیلات اور تشریحات پر حاوی ہے، کیونکہ آمنتم کے مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ اس آیت میں ان کے ایمان کو ایک مثالی نمونہ قرار دے کر حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول و معتبر صرف اس طرح کا ایمان ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اختیار فرمایا۔ جو اعتقاد اس سے سر مختلف ہو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جتنی چیزوں پر یہ حضرات ایمان لائے ان میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، اور جس طرح اخلاص کے ساتھ ایمان لائے اور اس میں کوئی فرق نہ آئے کہ وہ نفاق میں داخل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں ہیں، اور ان کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، فرشتے،
اور انبیاء اور رسول آسمانی کتابیں اور ان کی تعلیمات کے متعلق جو ایمان و اعتقاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا وہی اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اس کے خلاف اس میں کوئی تعویل کرنا یا کوئی دوسرے معنی مراد لینا اللہ کے نزدیک مردود ہے۔ فرشتوں اور انبیاء اور رسول کے لیے جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے واضح ہوا اس سے ان کو گھٹانا یا بڑھانا ایمان کے منافی ہے۔ اس توضیح سے ان تمام باطل فرقوں کے ایمان کا خلل واضح ہو گیا جو ایمان کے دعوے دار ہیں مگر حقیقت ایمان سے بے بہرا ہیں، کیونکہ زبانی دعویٰ ایمان کا تو بت پرست مشرکین بھی کرتے تھے اور یہود و نصارہ بھی اور ہر زمانے میں زندیق و ملحد بھی، مگر چونکہ ان کا ایمان اللہ پر اور رسولوں پر اور فرشتوں پر اور یوم قیامت وغیرہ پر اس طرح کا نہیں تھا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس لیے وہ اللہ کے نزدیک مردود و نامقبول ہوا۔ فرشتے اور رسول کی عظمت و محبت میں اعتدال مطلوب ہے، غلو گمراہی ہے۔ مشرکین میں سے بعض نے تو فرشتوں کے وجود ہی کا انکار کیا، بعض نے ان کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا۔ دونوں کی تردید بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ سے ہو گئی۔ یہود و نصارہ کے بعض گروہوں نے اپنے پیغمبروں کی مخالفت اور نافرمانی کی، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا، اور بعض گروہوں نے ان کی عزت و عظمت کو اتنا بڑھایا کہ خدا یا خدا کا بیٹا یا خدا کا مثل بنا دیا۔ یہ دونوں قسم کی افراط و تفرید ضلالت و گمراہی قرار دی گئی۔ شریعت اسلام میں رسول کی عظمت و محبت فرض ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا، مگر رسول کو کسی صفت علم یا قدرت وغیرہ میں اللہ تعالی جل شأنہ کے برابر کر دینا گمراہی اور شرک ہے۔ قرآن کریم نے شرک کی حقیقت یہی بیان فرمائی ہے کہ غیر اللہ کو کسی صفت میں اللہ کے برابر کریں۔ اذ نسویکم برب العالمین کا یہی مفہوم ہے۔ آج بھی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور خدا تعالی کی طرح ہر جگہ موجود و حاضر و ناظر کہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کا حق ادا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اور عمر بھر کی کوششوں کی صریح مخالفت کر رہے ہیں۔ اس آیت میں ان کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت اللہ کے نزدیک ایسی ہی مطلوب ہے جیسی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس سے کمی بھی جرم ہے اور اس سے زیادتی بھی غلو اور گمراہی ہے۔ نبی و رسول کی اختراعی قسمیں ذلی، بروزی، لغوی سب گمراہی ہے۔ اسی طرح جن فرقوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت کا انکار کر کے نئے نبی کے لیے دروازہ کھولنا چاہا اور قرآن کریم کی واضح تصریح خاتم النبیین کو اپنے مقصد میں حائل پایا تو انہوں نے رسول نبی کی بہت سی قسمیں اپنی طرف سے اختراع کر لیں، جن کا نام نبی ذلی، نبی بروزی وغیرہ رکھ دیا اور ان کے لیے گنجائش نکالنے کی کوشش کی۔ مذکور الصدر آیت نے ان کے دجل و گمراہی کو بھی واضح کر دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان بالرسل میں کسی ذلی و بروزی کا کہیں نام و نشان نہیں، یہ کھلا ہوا زندقہ اور الحاد ہے۔ ایمان بالآخرہ کی تعویلات باطلہ مردود ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے قلب و دماغ صرف مادے اور مادیات میں کھوئے ہوئے ہیں، عالم غیب اور عالم آخرت کی چیزیں جب انہیں مستبعد نظر آتی ہیں تو طرح طرح کی تعویلوں میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے نزدیک اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کو اقرب الی الفہم کر دیا، مگر چونکہ وہ تعویلیں بمثل ما آمنتم بہ کے خلاف ہیں اس لیے سب مردود و باطل ہیں۔ آخرت کے تمام حالات و واقعات جس طرح قرآن و سنت میں وارد ہوئے ہیں ان پر بغیر کسی جھجک اور تعویل کے ایمان لانا یہ در حقیقت ایمان ہے۔ حشر جساد کے بجائے حشر روحانی اور عذاب و ثواب جسمانی و روحانی، اسی طرح وزن اعمال میں تعویلیں کرنا سب اللہ کے نزدیک مردود، باطل اور گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری حق تعالی نے لے لی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ
میں واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخالفوں کی زیادہ فکر نہ فرماویں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور یہ ایسا ہی ہے جیسا دوسری ایک آیت واللہ یعصمک من الناس میں اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفین کی فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود کریں گے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرہ سے نظر آنا چاہیے۔ دین و ایمان ایک گہرا رنگ ہے جو انسان کے چہرے بشرہ سے نظر آنا چاہیے۔ صبغۃ اللہ، اس سے پہلی آیت میں دین اسلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا تھا، ملت ابراہیم حنیفا، اس جگہ اس کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے بتلا دیا کہ دین در حقیقت اللہ تعالیٰ کا ہے، کسی پیغمبر کی طرف اس کی نسبت مجازی کر دی جاتی ہے، اور اس جگہ ملت کو صبغت کے لفظ سے تعبیر کر کے دو باتوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اول تو نصارہ کی ایک رسم کی تقدیر ہو گئی، ان کی عادت یہ تھی کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو 7ویں روز ایک رنگین پانی میں نہلاتے تھے، اور بجائے ختنہ کے اسی نہلانے کو بچے کی طہارت اور دین نصرانیت کا پختہ رنگ سمجھتے تھے۔ اس آیت نے بتلایا کہ یہ پانی کا رنگ تو دھل کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں رہتا، نیز ختنہ نہ کرنے کی وجہ سے جو گندگی اور ناپاکی جسم میں رہتی ہے اس سے بھی یہ رنگ نجات نہیں دیتا۔ اصل رنگ دین و ایمان کا رنگ ہے جو ظاہری اور باطنی پاکی کی ضمانت بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی۔ دوسرے دین و ایمان کو رنگ فرما کر اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ جس طرح رنگ آنکھوں سے محسوس ہوتا ہے، مومن کے ایمان کی علامات اس کے چہرے بشرہ اور تمام حرکات و سکنات، معاملات و عادات میں ظاہر ہونا چاہیے۔ واللہ اعلم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ کہہ دے کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کی نسبت، حالانکہ وہی ہے رب ہمارا اور رب تمہارا، اور ہمارے لیے ہیں عمل ہمارے اور تمہارے لیے ہیں عمل تمہارے، اور ہم تو خالص اسی کے ہیں۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد تو یہودی تھے یا نصرانی؟ کہہ دے کہ تم کو زیادہ خبر ہے یا اللہ کو۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے چھپائی وہ گواہی جو ثابت ہو چکی اس کو اللہ کی طرف سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے ہے جو تم نے کیا، اور تم سے کچھ پوچھ نہیں ان کے کاموں کی۔ خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یہود و نصارہ سے فرما دیجئے کہ کیا تم لوگ اب بھی ہم سے حجت کیے جاتے ہو حق تعالی جل شأنہ کے معاملے میں کہ وہ ہم کو قیامت میں نہ بخشیں گے، حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اور مالک ہے۔ سو ربوبیت میں تو تمہارے ساتھ کوئی خصوصیت نہیں، جیسا تمہارے بعض دعووں سے اختصاص مفہوم ہوتا ہے۔ مثلا نحن ابناء اللہ، اور ہم کو ہمارا کیا ہوا ملے گا اور تم کو تمہارا کیا ہوا ملے گا، یہاں تک تو تمہارے نزدیک بھی مسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے صرف حق تعالی جل شأنہ کی خوشنودی کے لیے اپنے دین کو شرک وغیرہ سے بھی خالص کر رکھا ہے۔
بخلاف تمہارے طریقہ موجودہ کے علاوہ منسوخ ہونے کے خود شرک سے بھی مخلوط ہے، جیسا ان کے اقوال عزیز ابن اللہ اور مسیح ابن اللہ سے ظاہر ہے، اور اس میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے ترجیح دی ہے، مگر ہم کو نجات نہ ہونے کے کیا معنی، یا اب بھی اپنے حق پر ہونے کے ثابت کرنے کو یہی کہے جاتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب علیہ السلام میں جو انبیاء گزرے ہیں یہ سب حضرات یہود یا نصارہ تھے، اور اس سے بواسطہ موافقت طریق اپنا حق پر ہونا ثابت کرتے ہو۔ سو اس کے جواب میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی مختصر سی بات ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ تم زیادہ واقف ہو یا حق تعالی، اور ظاہر ہے کہ خدا ہی زیادہ واقف ہے، اور وہ ان انبیاء علیہ السلام کا ملت اسلامیہ پر ہونا ثابت کر چکے ہیں جیسا ابھی اوپر گزر چکا ہے، اور جانتے ہیں یہ کافر بھی مگر چھپاتے ہیں۔ سو ایسے شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کا اخفا کرے جو اس کے پاس من جانب اللہ پہنچی ہو، اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے، اور اے اہل کتاب اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے سے بے خبر نہیں ہے، پس یہ حضرات یہود و نصارہ نہ تھے، سو تم طریق دین میں ان کے موافق کب ہوئے؟ پھر تمہارا حق پر ہونا ثابت نہ ہوا، اور یہ ان بزرگوں کی ایک جماعت تھی جو اپنے زمانے میں گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آوے گا، اور تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آوے گا، اور تم سے ان کے کیے ہوئے کی پوچھ بھی تو نہ ہوگی، اور جب خالی تذکرہ بھی تو نہ ہوگا تو اس سے تم کو کچھ نفع پہنچنا تو درکنار۔ معارف و مسائل، اخلاص کی حقیقت، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اس میں امت مسلمہ کی خصوصیت یہ بتلائی کہ وہ اللہ کے لیے مخلص ہے۔ اخلاص کے معنی حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ علیہ نے یہ بتلائے ہیں کہ انسان اپنے دین میں مخلص ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اور اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے، لوگوں کے دکھلانے یا ان کی مداح و شکر کی طرف نظر نہ ہو۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ اخلاص ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو نہ تو فرشتے پہچان سکتے ہیں اور نہ شیطان، وہ صرف بندے اور اللہ تعالی کے درمیان ایک راز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ اب کہیں گے بے وقوف لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے، تو کہہ اللہ ہی کا ہے مشرق اور مغرب، چلائے جس کو چاہے سیدھی راہ۔ خلاصہ تفسیر، جب کعبہ قبلہ نماز مقرر ہو کر یہود کا قبلہ متروک ہو گیا تو بوجہ ناگواری کے اب تو یہ بے وقوف لوگ ضرور ہی کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو ان کے سابق سمت قبلہ سے کہ بیت المقدس تھا جس طرف پہلے متوجہ ہوا کرتے تھے، کس بات نے دوسری سمت کی طرف بدل دیا؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ سب سمتیں خواہ مشرق ہو اور خواہ مغرب ہو اللہ ہی کے ملک ہیں۔ خدا تعالیٰ کو مالکانہ اختیار ہے، جس سمت کو چاہیں مقرر فرما دیں۔ کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے، کسی کو منصب علت دریافت کرنے کا نہیں ہے، اور سیدھا طریق احکام شرعیہ کے باب میں یہی اعتقاد ہے۔ لیکن بعضوں کو اس راہ کے اختیار کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، خواہ مخواہ علتیں ڈھونڈتے پھرا کرتے ہیں۔ البتہ
جس کو خدا ہی اپنے فضل سے چاہیں یہ سیدھا طریق بتلا دیتے ہیں۔ معارف و مسائل۔ اس آیت میں مخالفین کا اعتراض دوبارہ تحویل قبلہ نقل کر کے اس کا جواب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض اور جواب سے پہلے قبلے کی حقیقت اور اس کی مختصر تاریخ سن لیجئے، جس سے سوال و جواب کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ قبلہ کے لفظی معنی ہے سمت توجہ، یعنی جس طرف رخ کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ مومن کا رخ ہر عبادت میں صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی طرف ہوتا ہے، اور اس کی ذات پاک مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی قیدوں اور سمتوں سے بالا تر ہے، اور وہ کسی خاص سمت میں نہیں۔ اس کا اثر طبعی خاص طور پر یہ ہونا تھا کہ کوئی عبادت کرنے والا کسی خاص رخ کا پابند نہ ہوتا، جس کا جس طرف جی چاہتا نماز میں اپنا رخ اس طرف کر لیتا، اور ایک ہی آدمی کسی وقت ایک طرف اور کسی وقت کئی طرف رخ کرتا تو وہ بھی بے جا نہ ہوتا۔ لیکن ایک دوسری حکمت الہیہ اس کی مقتضی ہوئی کہ تمام عبادت گزاروں کا رخ ایک ہی طرف ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ عبادت کی مختلف قسمیں ہیں، بعض انفرادی ہیں، بعض اجتماعی۔ ذکر اللہ اور روزہ وغیرہ انفرادی عبادات ہیں جن کو خلوت اور اخفاء کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے، اور نماز اور حج اجتماعی عبادات ہیں جن کو جماعت و اجتماع و اعلان کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ ان میں عبادت کے ساتھ مسلمانوں کو اجتماعی زندگی کے آداب کا بتلانا اور سکھانا بھی پیش نظر ہے، اور یہ بھی بالکل ظاہر ہے کہ اجتماعی نظام کا سب سے بڑا بنیادی اصول افراد کثیرہ کی وحدت اور یکجہتی ہے۔ یہ وحدت جتنی زیادہ قوی سے قوی ہوگی اتنا ہی اجتماعی نظام مستحکم اور مضبوط ہوگا۔ انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم میں قاتل ہیں۔ انفرادیت اور تشدد اجتماعی نظام کے لیے سم میں قاتل ہے۔ پھر نقطہ وحدت متعین کرنے میں ہر قرن ہر زمانے کے لوگوں کی مختلف راہیں رہی ہیں۔ کسی قوم نے نسل اور نسب کو نقطہ وحدت قرار دیا، کسی نے وطن اور جغرافیائی خصوصیات کو، کسی نے رنگ اور زبان کو، لیکن دین الہی اور شرائع انبیاء علیہم السلام نے ان غیر اختیاری چیزوں کو نقطہ وحدت بنانے کے قابل نہیں سمجھا، اور نہ در حقیقت یہ چیزیں ایسی ہیں جو پورے افراد انسانی کو کسی ایک مرکز پر جمع کر سکیں، بلکہ جتنا غور کیا جائے یہ وحدتیں در حقیقت افراد انسانی کو بہت سی کثرتوں میں تقسیم کر ڈالنے اور آپس میں ٹکراؤ اور اختلافات کے اسباب ہیں۔ دین اسلام نے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، وحدت کا اصل نقطہ فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت کو قرار دیا۔ دین اسلام نے جو در حقیقت تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ہے، وحدت کا اصل نقطہ فکر و خیال اور عقیدے کی وحدت کو قرار دیا، اور کروڑوں خداؤں کی پرستش میں بٹی ہوئی دنیا کو ایک ذات حق وحدہ لا شریک لہ کی عبادت اور اطاعت کی دعوت دی، جس پر مشرق اور مغرب اور ماضی و مستقبل کے تمام افراد انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ پھر اس حقیقی فکری اور نظری وحدت کو عملی صورت اور قوت دینے کے لیے کچھ ظاہری وحدتیں بھی ساتھ لگائی گئی، مگر ان ظاہری وحدتوں میں اصول یہ رکھا گیا کہ وہ عملی اور اختیاری ہوں، تاکہ تمام افراد انسانی ان کو اختیار کر کے ایک رشتہ اخوت میں منسلک ہو سکیں۔ نسب، وطن، زبان، رنگ وغیرہ اختیاری چیزیں نہیں ہیں۔ جو شخص ایک خاندان کے اندر پیدا ہو چکا ہے وہ کسی طرح دوسرے خاندان میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو پاکستان میں پیدا ہو چکا وہ انگلستان یا افریقہ میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ جو کالا ہے وہ اپنے اختیار سے گورا، اور جو گورا ہے وہ اپنے اختیار سے کالا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر ان چیزوں کو مرکز وحدت بنایا جائے تو انسانیت کا سینکڑوں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں اور گروہوں میں تقسیم ہو جانا ناگزیر ہوگا۔ اس لیے دین اسلام نے ان چیزوں سے جس سے تمدنی مفاد وابستہ ہیں ان کا پورا احترام کرتے ہوئے ان کو وحدت انسانی کا مرکز نہیں بننے دیا کہ یہ وحدتیں افراد انسانی کو مختلف کثرتوں میں بانٹنے والی ہیں۔ ہاں، اختیاری امور میں اس کی پوری رعایت رکھی کہ فکری وحدت کے ساتھ عملی اور صوری وحدت بھی قائم ہو جائے، مگر اس میں بھی اس کا پورا لحاظ رکھا گیا کہ مرکز وحدت ایسی چیزیں بنائی جائیں جن کا اختیار کرنا ہر مرد و عورت
لکھے پڑھے اور ان پڑھ شہری اور دیہاتی امیر و غریب کو یکساں طور پر آسان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلام نے تمام دنیا کے لوگوں کو لباس اور مسکن، کھانے اور پینے کے کسی ایک طریقے کا پابند نہیں کیا کہ ہر جگہ کے موسم اور طباع مختلف اور ان کی ضروریات مختلف ہیں۔ سب کو ایک ہی طرح کے لباس یا شعار یا یونیفارم کا پابند کر دیا جائے تو بہت سی مشکلات پیش آئیں گی۔ پھر اگر یہ یونیفارم کم سے کم تجویز کر دیا جائے تو یہ اعتدال انسانی پر ظلم ہوگا اور اللہ تعالی جل شانہ کے دیے ہوئے عمدہ لباس اور عمدہ کپڑوں کی بے حرمتی ہوگی۔ اور اگر اس سے زائد کسی لباس کا پابند کیا جائے تو غریب مفلس لوگوں کو مشکلات پیش آئیں گی۔ اس لیے شریعت اسلام نے مسلمانوں کا کوئی ایک شعار یونیفارم مقرر نہیں کیا، بلکہ مختلف قوموں میں جو طریقے اور اوضاع لباس کی رائج تھیں ان سب پر نظر کر کے ان میں سے جو صورتیں اثرات بیجا یا فخر وغیرہ یا کسی غیر مسلم قوم کی نقالی پر مبنی تھیں، صرف ان کو ممنوع قرار دے کر باقی چیزوں میں ہر فرد اور ہر قوم کو آزاد اور خود مختار رکھا۔ مرکز وحدت ایسی چیزوں کو بنایا گیا جو اختیاری بھی ہوں اور آسان اور سستی بھی۔ ان چیزوں میں جیسے جماعت نماز کی صف بندی، ایک امام کی نقل و حرکت کی مکمل پابندی، حج میں لباس اور مسکن کا اشتراک وغیرہ ہے۔ اسی طرح ایک اہم چیز سمت قبلہ کی وحدت بھی ہے کہ اگرچہ اللہ جل شأنہ کی ذات پاک ہر سمت و جہت سے بالاتر ہے، اس کے لیے شش جہت یکساں ہیں، لیکن جماعت میں اجتماعی صورت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے تمام دنیا کے انسانوں کا رخ کسی ایک ہی جہت و سمت کی طرف ہونا ایک بہترین اور آسان اور بے قیمت وحدت کا ذریعہ ہے، جس پر سارے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال کے انسانی جمع ہو سکتے ہیں۔ اب وہ ایک سمت و جہت کون سی ہو جس کی طرف ساری دنیا کا رخ پھیرا جائے، اس کا فیصلہ اگر انسانوں پر چھوڑا جائے تو یہی ایک سب سے بڑی بنائے اختلاف و نزاع بن جاتی ہے۔ اس لیے ضرور تھا کہ اس کا تعین خود حضرت حق جل وعلا شأنہ کی طرف سے ہوتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو فرشتوں کے ذریعے بیت اللہ کعبہ کی بنیاد پہلے ہی رکھ دی گئی تھی۔ حضرت آدم اور اولاد آدم علیہ السلام کا سب سے پہلا قبلہ یہی بیت اللہ اور خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا جو گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا، ہدایت والا، جہان والوں کے لیے۔ نوح علیہ السلام تک سب کا قبلہ یہی بیت اللہ تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام کے وقت پوری دنیا غرق ہو کر تباہ ہو گئی، بیت اللہ کی عمارت بھی منہدم ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت خلیل اللہ اور اسماعیل علیہ السلام نے دوبارہ بحکم خداوندی بیت اللہ کی تعمیر کی، اور یہی ان کا اور ان کی امت کا قبلہ رہا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء بنی اسرائیل علیہ السلام کے لیے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا گیا، اور بقول ابو العالیہ انبیاء سابقین علیہ السلام جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے تھے وہ بھی عمل ایسا کرتے تھے کہ صخرہ بیت المقدس بھی سامنے رہے اور بیت اللہ بھی۔ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جب نماز فرض کی گئی تو بقول بعض علماء ابتداء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ یعنی خانہ کعبہ ہی قرار دیا گیا۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے اور مدینہ طیبہ میں قیام کرنے کے بعد اور بعض روایات کے اعتبار سے ہجرت مدینہ سے کچھ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنائیے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز ادا فرمائی۔ مسجد نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں آج تک اس کی علامات موجود ہیں، جہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ حکم خداوندی کی تعمیل کے لیے تو سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا اطاعت تھے اور حکم خداوندی کے مطابق نمازیں بیت المقدس کی طرف ادا فرما رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبعی رغبت
اور دلی خواہش یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ پھر وہی آدم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ قرار دے دیا جائے، اور چونکہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنے مقبول بندوں کی مراد اور خواہش و رغبت کو پورا فرماتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا پوری کی جائے گی، اور اس لیے انتظار وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اسی کا بیان قرآن کی اس آیت میں ہے، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بارہا آسمان کی طرف نظر اٹھانا، سو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ وہی بدل دیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس لیے آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کیا کریں۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کا اظہار فرما کر اس کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کی طرف رخ کیا کریں۔ نماز میں خاص بیت اللہ کا استقبال ضروری نہیں، اس کی سمت کا استقبال بھی بیرونی دنیا کے لیے کافی ہے۔ یہاں ایک فقہی نقطہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں کعبہ یا بیت اللہ کے بجائے لفظ مسجد حرام کا استعمال فرمایا گیا ہے، جس میں اشارہ ہے کہ بلاد بعیدہ کے رہنے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ عین بیت اللہ کی محاذات پائی جائے، بلکہ سمت بیت اللہ کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ ہاں، جو شخص مسجد حرام میں موجود ہے یا کسی پہاڑ پر بیت اللہ کو دیکھ رہا ہے، بیت اللہ کو سامنے دیکھ رہا ہے، اس کے لیے خاص بیت اللہ ہی کی طرف رخ کرنا ضروری ہے۔ اگر بیت اللہ کی کوئی چیز بھی اس کے چہرے کے محاذات میں نہ آئی تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بخلاف ان لوگوں کے جن کے سامنے بیت اللہ نہیں، کہ ان کے واسطے سمت بیت اللہ یا مسجد حرام کی طرف رخ کر لینا کافی ہے۔ بہرحال ہجرت مدینہ سے 16-17 مہینے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ کو بنایا گیا۔ اس پر یہود اور بعض مشرکین و منافقین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ ان کے دین کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا قبلہ بھی روز روز بدلتا رہتا ہے۔ قرآن کریم نے ان کا یہ اعتراض آیت مذکورہ میں بھی نقل فرمایا، مگر ساتھ ہی عنوان یہ رہا کہ بے وقوف لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ان کی بے وقوفی اس جواب سے واضح ہو گئی جو اس کے بعد ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق اور مغرب، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اس میں استقبال قبلہ کی حقیقت کو واضح فرما دیا کہ کعبہ اور بیت المقدس کی کوئی خصوصیت بجز اس کے کہ نہیں کہ حکم ربانی نے ان کو کوئی امتیاز دے کر قبلہ بنا دیا۔ وہ اگر چاہیں تو ان دونوں کے علاوہ کسی تیسری چوتھی چیز کو بھی قبلہ بنا سکتے ہیں، پھر جس کو قبلہ بنا دیا گیا اس کی طرف رخ کرنے میں جو کچھ فضیلت اور ثواب ہے اس کی روح حکم حق جل شأنہ کی اطاعت کے سوا کچھ نہیں، جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بنیادی اصول ہے۔ اور اسی لیے دوسری آیت میں اور زیادہ واضح فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، اس میں ذاتی کوئی نیکی اور ثواب نہیں کہ تم مشرق کی طرف رخ کرو یا مغرب کی طرف، لیکن نیکی اللہ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت کرنے میں ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یعنی تم اللہ کے فرمان کے مطابق جس طرف بھی رخ کرو اللہ تعالی کی توجہ اسی طرف پاؤ گے۔
ان آیات نے قبلہ اور استقبال قبلہ کی حقیقت کو بھی واضح فرما دیا کہ اس میں ان مقامات کی کوئی ذاتی خصوصیت نہیں، بلکہ ان میں فضیلت پیدا ہونے کا سبب ہی یہ ہے کہ ان کو حق تعالی نے قبلہ بنانے کے لیے اختیار فرما لیا، اور اس کی طرف رخ کرنے میں ثواب کی وجہ بھی صرف یہی ہے کہ یہ حکم ربانی کی اطاعت ہے۔ اور شاید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے میں تغیر و تبدل فرمانے کی یہ بھی حکمت ہو کہ عملی طور سے لوگوں پر یہ واضح ہو جائے کہ قبلہ کوئی بت نہیں جس کی پرستش کی جائے، بلکہ اصل چیز حکم خداوندی ہے۔ وہ بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا آ گیا ہو تو اس کی تعمیل کی، پھر جب کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم مل گیا تو اسی کی طرف رخ کرنا عبادت ہو گیا۔ اس کے بعد والی آیت میں خود قرآن کریم نے بھی اس حکمت کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، یعنی جس قبلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رہ چکے ہیں، اس کو قبلہ بنانا تو محض اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس حقیقت قبلہ کے بیان سے ان بے وقوف مخالفین کا بھی پورا جواب ہو گیا جو قبلے کے بارے میں تغیر و تحویل کو اصول اسلام کے منافی سمجھتے اور مسلمانوں کو طعنے دیتے تھے۔ آخر میں ارشاد فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس میں بتلا دیا ہے کہ سیدھی راہ یہی ہے کہ انسان حکم حق جل شأنہ کے لیے کمر بستہ منتظر رہے، جو حکم مل جائے اس پر بے چون و چرا عمل کرے، اور یہ سیدھی راہ اللہ تعالی کے فضل سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو مسلمانوں کے ساتھ سب سے بڑا حسد 3 چیزوں پر ہے۔ ایک یہ کہ ہفتے میں ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے کا حکم ساری امتوں کو ملا تھا، یہود نے سنیچر کا دن مقرر کر لیا اور نصارہ نے اتوار کا، اور حقیقت میں عند اللہ وہ جمعے کا روز تھا جو مسلمانوں کے انتخاب میں آیا۔ دوسرے وہ قبلہ جو تحویل کے بعد مسلمانوں کے لیے مقرر کیا گیا اور کسی امت کو اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ تیسرے امام کے پیچھے آمین کہنا کہ یہ تینوں خصلتیں صرف مسلمانوں کو میسر ہوئیں، اہل کتاب ان سے محروم ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح کیا ہم نے تم کو امت معتدل تاکہ ہو تم گواہ لوگوں پر اور ہو رسول تم پر گواہی دینے والا۔ خلاصہ تفسیر، اور اے متبعان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہم نے تم کو ایسی ہی ایک جماعت بنا دی ہے جو ہر پہلو سے نہایت اعتدال پر ہے، تاکہ دنیا میں شرف و امتیاز حاصل ہونے کے علاوہ آخرت میں بھی تمہارا بڑا شرف ظاہر ہو کہ تم ایک بڑے مقدمے میں، جس میں ایک فریق حضرات انبیاء علیہ السلام ہوں گے اور فریق ثانی ان کی مخالف قومیں ہوں گی، ان مخالف لوگوں کے مقابلے میں گواہ تجویز ہو، اور شرف بالائے شرف یہ ہوا کہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں، اور اس شہادت سے تمہاری شہادت معتبر ہونے کی تصدیق ہو، پھر تمہاری شہادت سے اس مقدمے کا حضرات انبیاء علیہ السلام کے حق میں فیصلہ ہو، اور مخالفین مجرم قرار پا کر سزا یاب ہو، اور اس امر کا اعلیٰ درجے کی عزت ہونا ظاہر ہے۔ معارف و مسائل، امت محمدیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص اعتدال۔ لفظ وسط بفتح السین بمعنی اوسط ہے، اور خیر الامور اور افضل اشیاء کو وسط کہا جاتا ہے۔ ترمذی میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لفظ وسط کی تفسیر عدل سے کی گئی ہے، جو بہترین کے معنی میں آیا ہے۔ قرطبی اس آیت میں امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی ایک امتیازی فضیلت و خصوصیت کا ذکر ہے کہ وہ ایک معتدل امت بنائی گئی۔ اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جس طرح ہم نے مسلمانوں کو وہ قبلہ عطا کیا جو سب سے اشرف و افضل ہے، اسی طرح ہم نے امت اسلامیہ کو ایک خاص امتیازی فضیلت یہ عطا کی کہ اس کو ایک معتدل امت بنایا ہے، جس کے نتیجے میں ان کو میدان حشر میں یہ امتیاز حاصل ہوگا کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں جب اپنے انبیاء علیہ السلام کی ہدایت و تبلیغ سے مکر جائیں گی اور ان کو جھٹلا کر یہ کہیں گی کہ ہمارے پاس نہ کوئی کتاب آئی نہ کسی نبی نے ہمیں کوئی ہدایت کی، اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کی طرف سے گواہی پیش ہوگی اور یہ شہادت دے گی کہ انبیاء علیہ السلام نے ہر زمانے میں اللہ تعالی جل شأنہ کی طرف سے لائی ہوئی ہدایت ان کو پہنچائی اور ان کو صحیح راستے پر لانے کی مقدور بھر پوری کوشش کی۔ مدعا علیہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر یہ جراح کریں گی کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمارے زمانے میں وجود بھی نہ تھا، اس کو ہمارے معاملات کی کیا خبر، اس کی گواہی ہمارے مقابلے میں کیسے قبول کی جا سکتی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جراح کا یہ جواب دے گی کہ بے شک ہم اس وقت موجود نہ تھے، مگر ان کے واقعات و حالات کی خبر ہمیں ایک صادق مصدوق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور اللہ کی کتاب نے دی ہے جس پر ہم ایمان لائے، اور ان کی خبر کو اپنے معائنے سے زیادہ وقی اور سچا جانتے ہیں، اس لیے ہم اپنی شہادت میں حق بجانب اور سچے ہیں۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوں گے اور ان گواہیوں کا تزکیہ اور توثیق کریں گے کہ بے شک انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری تعلیم کے ذریعے ان کو یہ صحیح حالات معلوم ہوئے۔ محشر کے اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری، ترمذی، نسائی اور مسند احمد کی متعدد احادیث میں مجملاً اور مفصلاً مذکور ہے۔ الغرض آیت مذکورہ میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ فضیلت و شرف کا راز یہ بتلایا گیا کہ یہ امت معتدل امت بنائی گئی ہے، اس لیے یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ اعتدال امت کی حقیقت، اہمیت اور اس کی کچھ تفصیل۔ ایک، اعتدال کے معنی اور حقیقت کیا ہے؟ دو، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کیوں ہے کہ اس پر مدار فضیلت رکھا گیا؟ تین، اس امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے معتدل ہونے کا واقعات کی روح سے کیا ثبوت ہے؟ ترتیب بار ان تینوں سوالوں کا جواب یہ ہے۔ ایک، اعتدال کے لفظی معنی ہے برابر ہونا، یہ لفظ عدل سے مشتق ہے، اس کے معنی بھی برابر کے ہیں، اس کے معنی بھی برابر کرنے کے ہیں۔ دو، وصف اعتدال کی یہ اہمیت کہ انسان کو انسانی شرف و فضیلت کا معیار قرار دیا گیا ذرا تفصیل طلب ہے۔ اس کو پہلے ایک محسوس مثال سے دیکھیے۔ دنیا کے جتنے نئے اور پرانے طریقے جسمانی صحت و علاج کے لیے جاری ہیں، طب یونانی، ویدک، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک وغیرہ، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ بدن انسانی کی صحت اعتدال مزاج سے ہے، اور جہاں یہ اعتدال کسی جانب خلل پذیر ہو وہی بدن انسانی کا مرض ہے۔ خصوصاً طب یونانی کا تو بنیادی اصولی مزاج کی پہچان پر موقوف ہے۔ انسان کا بدن 4 خلط خون، بلغم، سودا، صفرا سے مرکب اور انہی چاروں اخلاط سے پیدا شدہ 4 کیفیات انسان کے بدن میں ضروری ہیں: گرمی، ٹھنڈک، خشکی اور تری۔ جس وقت تک یہ چاروں کیفیات مزاج انسانی کے مناسب حدود کے اندر معتدل رہتی ہیں وہ بدن انسانی کی صحت و تندرستی کہلاتی ہے، اور جہاں ان میں سے کوئی کیفیت مزاج انسانی کی حد سے زیادہ ہو جائے یا گھٹ جائے وہی مرض ہے، اور اگر اس کی اصلاح و علاج نہ کیا جائے تو ایک حد میں پہنچ کر وہی موت کا پیام ہو جاتا ہے۔ اس محسوس مثال کے بعد اب روحانیت اور اخلاقیات کی طرف آئیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں بھی اعتدال اور اخلاقی مرض ہے۔
اور اس مرض کا اگر علاج کر کے اعتدال پر نہ لایا جائے تو اس کا نتیجہ روحانی موت ہے۔ اور یہ بھی کسی صاحب بصیرت انسان پر مخفی نہیں کہ جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات کا حاکم اور مخدوم قرار دیا گیا ہے، وہ اس کا بدن یا بدن کے اجزاء و اخلاق یا ان کی کیفیات، حرارت و برددت نہیں، کیونکہ ان اجزاء و کیفیات میں تو دنیا کے سارے جانور بھی انسانیت کے ساتھ شریک بلکہ انسانیت سے زیادہ حصہ رکھنے والے ہیں۔ جوہر انسانیت جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات اور آقائے کائنات مانا گیا ہے، وہ اس کے گوشت، پوست اور حرارت و برددت وغیرہ سے بالاتر کوئی چیز ہے جو انسان میں کامل اور اکمل طور پر موجود ہے۔ دوسری مخلوقات کو اس کا وہ درجہ حاصل نہیں اور اس کا معین کر لینا بھی کوئی باریک اور مشکل کام نہیں کہ وہ انسان کا روحانی اور اخلاقی کمال ہے جس نے اس کو مخدوم کائنات بنایا ہے۔ مولانا رومی رحمہ اللہ علیہ نے خوب فرمایا ہے، آدمیت لحم و شحم و پوست نیست، آدمیت جز رضائے دوست نیست۔ اور اسی وجہ سے وہ انسان جو اپنے جوہر شرافت اور فضیلت کی بے قدری کر کے اس کو ضائع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا ہے، این کے می بینی خلاف آدم اند، نی تند آدم غلاف آدم اند۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ انسان کا جوہر شرافت اور مدار فضیلت اس کے روحانی اور اخلاقی کمالات ہیں، اور یہ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ بدن انسانی کی طرح روح انسانی بھی اعتدال و بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، اور جس طرح بدن انسانی کی صحت اس کے مزاج اور اخلاق کا اعتدال ہے، اسی طرح روح کی صحت روح اور اس کے اخلاق کا اعتدال ہے۔ اس لیے انسان کامل کہلانے کا مستحق صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو جسمانی اعتدال کے ساتھ روحانی اور اخلاقی اعتدال بھی رکھتا ہو۔ یہ کمال تمام انبیاء علیہ السلام کو خصوصیت کے ساتھ عطا ہوتا ہے، اور ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء علیہ السلام میں بھی سب سے زیادہ یہ کمال حاصل تھا۔ اس لیے انسان کامل کے اولین مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اور جس طرح جسمانی علاج معالجے کے لیے ہر زمانے اور ہر جگہ ہر بستی میں طبیب اور ڈاکٹر اور دواؤں اور آلات کا ایک محکم نظام حق تعالی جل شانہ نے قائم فرمایا ہے، اسی طرح روحانی علاج اور قوموں میں اخلاقی اعتدال پیدا کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے، ان کے ساتھ آسمانی ہدایات بھیجی گئیں اور بقدر ضرورت مادی طاقتیں بھی عطا کی گئیں جن کے ذریعے وہ یہ قانون اعتدال دنیا میں نافذ کر سکیں۔ اسی مضمون کو قرآن کریم نے سورہ حدید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، یعنی ہم نے بھیجے ہیں اپنے رسول نشانیاں دے کر اور اتاری ان کے ساتھ کتاب اور ترازو تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو جائیں، اور ہم نے اتارا لوہا، اس میں سخت لڑائی ہے اور لوگوں کے کام چلتے ہیں۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی حکمت یہی بتلائی ہے کہ وہ ان کے ذریعے لوگوں میں اخلاقی اور عملی اعتدال پیدا کریں۔ کتاب اخلاق اور روحانی اعتدال پیدا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے، اور ترازو معاملات لین دین میں عملی اعتدال پیدا کرنے کے لیے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترازو سے مراد ہر پیغمبر کی شریعت ہو جس کے ذریعے اعتدال حقیقی معلوم ہوتا ہے اور عدل و انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ اس تفصیل سے آپ نے یہ سمجھ لیا ہوگا کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے بھیجنے اور ان پر کتابیں نازل کرنے کی اصلی غرض و حکمت یہی ہے کہ قوموں کو اخلاقی اور عملی اعتدال پر قائم کیا جائے، اور یہی قوموں کی صحت مندی اور تندرستی ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر قسم کا اعتدال۔ اس بیان سے آپ نے یہ بھی معلوم کر دیا ہوگا کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی جو فضیلت آیت مذکورہ میں بتلائی گئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یعنی ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا ہے،
یہ بولنے اور لکھنے میں تو ایک لفظ ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے کسی قوم یا شخص میں جتنے کمالات اس دنیا میں ہو سکتے ہیں ان سب کے لیے حاوی اور جامع ہے۔ اس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت وسط یعنی معتدل امت فرما کر یہ بتلا دیا کہ انسان کا جوہر شرافت و فضیلت ان میں بدرجہ کمال موجود ہے۔